بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا ہمارا مادہ چل رہا تھا، تو آج ہم نے لغت کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ خاص طور پہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایک علم ہے جو کہ درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں۔ تو اس کا تعلق قرآن مجید کی لغت کے ساتھ ہے، اس کی زبان کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم اس کی کچھ اصطلاحات کو موضوع بحث بنائیں گے۔ کچھ چیزیں تو ہم نے سرسری سا ان کا ذکر کیا تھا، کچھ مصطلحات، کچھ ٹرمز پہلے آئی تھیں، ان میں سے ایک تھی غریب القرآن۔ غرائب القرآن پہ یا غریب القرآن پہ بہت اچھا کام امام راغب کا ہے۔ امام راغب اصفہانی، ان کی کتاب ہے مفردات القرآن۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو غریب سے مراد وہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ جو شاذ و نادر عربی زبان میں یا اہل لغت کے یہاں استعمال ہوتے تھے۔ تو اس لیے عام طور پہ جو عرب تھے ان کو بھی ان کے معنی میں دقت پیش آتی تھی۔ جیسے قرآن مجید نے سورہ مدثر میں ایک لفظ استعمال کیا قسورہ کا۔ قسورہ کے مطلب ہے شیر۔ اب یہ لفظ عام طور پہ قسورہ کا لفظ شیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، اسد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اسد اللہ نام رکھا جاتا ہے اللہ کا شیر، تو یہ اسد عربی زبان کا لفظ ہے۔ غریب القرآن، تو غریب القرآن کو باقاعدہ ہمارے ہاں علماء نے موضوع بحث بنایا ہے اور اس پہ مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ قرآن مجید کی شاذ و نادر الفاظ، یعنی قرآن مجید کے وہ الفاظ جو عربوں کے ہاں بھی بہت کم ان کا استعمال ملتا ہے، تو ان کی کیا معنی ہے، یا جن الفاظ کے معنی معلوم کرنے میں ایک مفسر کو دقت پیش آتی ہے، کیونکہ ان کا کامن جو استعمال ہے وہ بہت کم ہے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو اس پہ اچھا کام امام راغب کا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ لغت کے اندر بیسیکلی عربی لغت کی جب ہم بات کرتے ہیں، خاص طور پہ قرآن کی بھی اور عربی لغت کی بھی، تو اس میں دو اپروچز ہیں، ایک تو امام راغب کی ہے اور ایک ابن فارس کی ہے۔ دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے۔ ابن فارس کی کتاب کا نام مقاییس اللغہ ہے۔ مقاییس اللغہ، قیاس سے نا، مقاییس اللغہ۔ ابن فارس یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک لفظ جتنی مرضی فارمز میں آ جائے اس کا بنیادی معنی ایک ہی رہتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں ایک لفظ کے کبھی دو معنی نہیں ہو سکتے، چاہے آپ اس لفظ کو جتنی مرضی فارمز میں استعمال کر لیں۔ جیسے علم و صرف جسے ہم کہتے ہیں، مارفالوجی میں وہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں نا، فارمز بدلتی رہتی ہیں، لیکن امام راغب کہتے ہیں کہ نہیں، ایک لفظ ایک سے زائد معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر روٹ ورڈ سیم بھی ہو تو امام راغب ایک ہی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بیان کر دیتے ہیں، ابن فارس ایسے نہیں کرتے۔ دوسری اصطلاح جو استعمال ہوئی وہ ہے معرب کی۔ معرب ہم نے کہا تھا وہ الفاظ جو کہ عربی زبان کے نہیں ہیں لیکن قرآن میں استعمال ہوئی، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ فارسی کے ہیں یا عبرانی زبان کے ہیں یا حبشی زبان کے ہیں۔ اس میں اختلاف ہوا ہمارے ہاں، جو مفسرین تھے یا علماء تھے۔ علماء کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی فارن ویکیبلری استعمال ہوئی ہے یا دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ کہا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم عجمی میں قرآن نازل کرتے تو یہ مشرک اعتراض کرتے کہ ہماری زبان عربی ہے اور اللہ نے عجمی میں نازل کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے، کوئی فارن ویکیبلری نہیں ہے، دوسری زبانوں کے الفاظ نہیں۔ امام شافعی وغیرہ نے تو
مطلب بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، مطلب غلطی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف جو اسکالرس کا ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، الفاظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربوں کو سمجھ میں نہیں آئے، مطلب ہمیں ہسٹوریکلی جو روایات ہمیں ملتی ہیں، ایون کہ صحابہ سے بھی ملتی ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لفظ جو ہے نا ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایسے الفاظ ہیں۔ جیسے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ممبر پہ، سورہ عبس کی آیت تھی، وفاقیتم و ابا، پھر خود ہی اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ یہ ابا، یہ لفظ ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہے، اس کی کیا میننگ ہے؟ تھوڑی دیر بعد خود ہی دوبارہ یہ جملہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے اس کے کیا مطلب ہے۔ اسی قسم کے الفاظ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہیں۔ تو مطلب بعض قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا قرآن مجید کے ہر لفظ کا مجھے مطلب پتہ ہے، لیکن 4 جو الفاظ ہیں نا یہ ہماری زبان کے نہیں لگتے۔ تو اس قسم کی روایات سے پھر بعض جو اسکالرس سے انہوں نے یہ اوپینین لی، یہ سٹینڈ لیا کہ نہیں، قرآن مجید میں ایسے الفاظ ہیں اور ان کی جو بناوٹ ہے وہ عربی نہیں ہے۔ جیسے لفظ جہنم ہے، اب اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ فارسی میں استعمال ہوتا تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، مطلب جب آپ لینگویجز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سے قرآن نے اس کو جو ہے وہ لیا، اور اس کو جو ہے وہ اس کو معرب کہتے ہیں۔ معرب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کی تعریب کی، مطلب اس کو عربی کے سانچے میں ڈھالا، ایز اٹ از استعمال نہیں کیا۔ آج بھی اب آپ دیکھیں کہ انگریزی کے جتنے الفاظ ہیں ہم تو اس کو ایز اٹ از استعمال کر لیتے ہیں اردو میں، جیسے کمپیوٹر ہے تو ہم اس کو کمپیوٹر ہی بولتے ہیں، لیکن عربی والے اس کو معرب کرتے ہیں، مطلب اس کو عربی کے مطابق، کیونکہ عربی میں پے نہیں ہے تو وہ کمپیوٹر کہیں گے، تو اس کو تعریب کہتے ہیں۔ تو معرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو ہے ان کو عربی بنا کے پھر عربی زبان میں داخل کیا گیا، تو یہ نہیں تھا کہ ایز اٹ از دوسری زبانوں سے لے لیے گئے۔ تو اس پہ پھر امام سیوطی نے یہ بات کہی کہ بیسیکلی دونوں کی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ جو کہا ہے نا کہ یہ عربی قرآن ہے، تو اوورآل ایک بات کہی ہے کہ اس کی زبان عربی ہے، عجمی نہیں ہے، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے یہ بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی دوسری زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن دوسری زبان کا جو لفظ ہے بھی تو اب وہ اس زبان کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے، اب وہ عربی قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھل کے پھر جو ہے نا، جیسے عربی کے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ہم اب اس کو تبدیل کر کے استعمال کرتے ہیں، اس کو ری شیپ کرتے ہیں، تو ہر زبان والے دوسری زبانوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو عربی زبان ایک اس وقت کی انٹرنیشنل زبان تھی، تو اس میں دوسرے زبانوں کے الفاظ کا آ جانا یہ ایک فطری چیز تھی، اور قرآن کا ان کو استعمال کر لینا بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں معلوم ہو رہا۔ تو اس لیے لوگوں نے کہا ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ تھے لیکن عربی میں ہی اتنے استعمال ہو چکے تھے، یا عربوں نے اس کو عربی زبان میں اس طرح سے داخل کر لیا تھا کہ وہ عربی کے ہی محسوس ہوتے تھے، لیکن اوریجن کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسری زبان کے لفظ تھے۔ تو تیسری جو ٹرم استعمال ہوئی ہے مترادفات کی، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم چیز مترادفات ہے، تھسارس جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مترادفات کے اوپر بہت اچھا کام ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کا، مترادفات القرآن۔ مترادفات القرآن کیا ہے؟ مترادفات القرآن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ جو ہے وہ انسان کے لیے انسان کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ انسان کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ نے یہ جو 2 الفاظ استعمال کیے، تو کیا ان 2 الفاظ میں معنی میں کوئی فرق ہے؟ مترادف تو ہیں لیکن کیا کوئی فرق ہے؟ کہیں پہ بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ اس کے لیے امرأہ کا لفظ استعمال کیا، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے لیے۔ تو اب ان تینوں الفاظ میں کیا کوئی فرق ہے یا ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے ان کا؟ تو یہ مترادفات القرآن کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یم کا لفظ بھی ہے، باہر کا لفظ بھی ہے سمندر کے لیے، رزق کا بھی ہے اور رزق کا بھی ہے۔
تو مترادفات القرآن، تو مترادفات القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو لفظ بالکل سیم معنی نہیں رکھتے. اگر اہل زبان نے دو الفاظ استعمال کیے تو ان میں کچھ معنی جو ہے وہ ان کا اختلاف موجود رہتا ہے. تو مترادفات القرآن پہ جو ہے وہ عربوں میں تو ابن العرابی وغیرہ نے، ابن فارس نے کافی کام کیا ہے، لیکن اردو میں اچھا کام ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کا. ٹھیک ہے، تو جیسے قرآن مجید میں کہیں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی. کہیں پہ خالقہ کی جگہ جعلہ کے لفظ آئے ہیں، جعلہ. تو اب کیا خالقہ میں اور جعلہ میں کوئی فرق ہے؟ تو یہ بیسیکلی مترادفات القرآن کا موضوع ہے. جی جی کافی موٹے ہیں. جی جی قرآن مجید کے کافی زیادہ، اصل میں انہوں نے مترادفات کو آپس میں لنک کیا ہے نا. ہاں تو وہ لنک کرنے سے، ہاں وہ لنک کرنے سے اور آیات اور ان کے تراجم بھی ڈالنے سے وہ بہت زیادہ ضخیم ہو گئی. قرآن مجید کا ایک اور موضوع جو ہے وہ حقیقت و مجاز ہے. حقیقت اور مجاز، یعنی قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرنے کے لیے، اس کے صحیح معنی بیان کرنے کے لیے، بلکہ تفسیر تو بات کی بات ہے، قرآن مجید کے صحیح ترجمہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے حقیقت و مجاز کے کانسیپٹ پہ گرپ حاصل ہو. یہ بھی لغت کی یعنی بلاغت کی بنیادی مباحث میں سے ہے. حقیقت کہتے ہیں کسی لفظ کی ریئل میننگ کو، یعنی حقیقی معنی سے مراد اس کے جو اصلی معنی ہے. جن معنی کے لیے اہل زبان نے وہ لفظ وضع کیا، کریٹ کیا. یعنی زبان اسی طرح سے بنتی ہے نا کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ اہل زبان کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی لفظ ایجاد کر لیتے ہیں. پہلے سے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جیسے یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، تو ہم نے اس کے لیے کرسی کا لفظ ایجاد کر لیا اردو والوں نے، اور اس کے لیے میز کا لفظ ایجاد کر لیا. تو کانسیپٹس کے لیے الفاظ ایجاد کیے جاتے ہیں، تو وہ اس کے جو اصل معنی ہیں ان معنی کو حقیقی معنی کہا جاتا ہے یا حقیقت کہا جاتا ہے. تو حقیقت کی ٹیکنیکلی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ لفظ کو اس کے وضعی معنوں میں استعمال کرنا. لفظ کو اس کے وضعی معنوں میں، وضعی معنوں سے مراد کیا ہے؟ جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا. یعنی اہل زبان نے جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا ہے. جیسے شیر کا لفظ جو ہے وہ اب ایک درندے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی ایک شکل و صورت ہے، اس کی ایک حیت ہے، اس کی کچھ صفات ہیں، اس کو ہم شیر کہتے ہیں. تو شیر سے مراد جب درندہ ہو، کیونکہ اہل زبان نے، اردو والوں نے شیر کا لفظ جو ہے وہ درندے کے لیے وضع کیا. تو شیر کا لفظ جب درندے کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے یہ حقیقی معنی ہے اس کا. یعنی یہ لفظ شیر کا لفظ اپنے وضعی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ریئل میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، لٹرل میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. اور ایک ہے مجازی معنی. مجازی معنی کہتے ہیں جو اس کا روزمرہ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر پہلے اس کو مثال سے سمجھے نا، اگر تو شیر کا لفظ آپ بولیں اور اس سے مراد آپ درندہ لیں، آپ کہیں میں نے چڑیا گھر میں شیر دیکھا، ٹھیک ہے، تو یہ اب شیر کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ جلسے میں شیر پنجاب کو دیکھا، ٹھیک ہے، اب یہ جو شیر پنجاب ہے، یہ شیر پنجاب وہ نہیں ہے جو چڑیا گھر میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی معنی. یعنی آپ نے شیر سے مراد ایک انسان لیا ہے. شیر کا معنی انسان نہیں ہے. یعنی آپ کوئی بھی اردو کی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، فیروز اللغات ہے، اچھی ڈکشنری ہے، تو آپ کو شیر کے معنی کے سامنے جو ہے وہ انسان نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ شیر کا معنی شیر ہے، درندہ ہے. ٹھیک، جیسے جہاز ہے. اب جہاز کا لفظ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے لغوی معنی تو یہی ہے، اڑتی ہوئی مشین ہے. لیکن اب آپ کہیں کہ میں نے بھاٹی میں بہت سارے جہاز دیکھے، تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں.
وہ اس کے جو ہے وہ مجازی معنی. ہاں مجازی معنی، مجاز جو ہے نا یہ شاعری میں، پوئٹری میں بہت استعمال ہوتا ہے، نثر میں بھی ہے. ٹھیک. سر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وزی، وزی معنی. وہ آپ نے مجازی کو کہا تھا؟ نہیں، وضع کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا، کریٹ کرنا، یعنی لفظ کو اس کے وضعی معنی میں استعمال کرنا، یعنی لفظ کو اس کے ان معنی میں استعمال کرنا جن معنی کے لیے وہ لفظ بنا ہے، جن معنی کے لیے اہل زبان نے وہ لفظ بنایا ہے، ایجاد کیا ہے. دیکھیں نا الفاظ ہم نے ایجاد کیے ہیں نا، خیال پہلے ہوتا ہے، لفظ بعد میں آتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے نا، وہ تصور آپ اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں میننگ ہے، آپ وہ میننگ دوسرے تک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ الفاظ کریٹ کرتے ہیں. تو معنی پہلے ہوتا ہے، خیال پہلے ہوتا ہے، میننگ پہلے ہوتے ہیں، لفظ بعد میں آتا ہے. تو زبان بعد میں ایجاد ہوتی ہے، کانسیپٹس پہلے ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنی فیلنگز، جذبات جو ہیں، ایموشن جو ہیں، وہ دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ الفاظ وضع کرتے ہیں، یعنی بناتے ہیں، زبان بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، اس کی کریشن ہوتی ہے. تو لفظ کو اپنے وضعی معنوں میں استعمال کرنا، یعنی لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس معنی کے لیے وہ بنا تھا. شیر کا لفظ کس معنی کے لیے بنا تھا؟ درندے کے لیے بنا تھا. بعد میں لوگوں نے اس کو استعمال کس معنی میں کرنا شروع کر دیا؟ بہت سارے معنی میں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ الفاظ بنتے جو ہے وہ ایک اسپیسیفک میننگ کے لیے ہیں، بعد میں ان کا استعمال بہت ساری معنی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی ریلیونس کی وجہ سے. کوئی وہاں پہ تعلق ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. تو لفظ اگر اپنے وضعی معنی میں استعمال ہو تو ہم کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، اور اگر اپنے غیر وضعی معنی میں استعمال ہو، یعنی جس معنی کے لیے اس لفظ کو کریٹ نہیں کیا گیا، اس معنی میں اگر اس کا استعمال ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے. خدا سے مراد اگر خدا ہو تو پھر یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور خدا سے مراد اگر شوہر ہو تو پھر اس کا یہ مجازی معنی ہے. جیسے شاعر عام طور پہ استعمال کر لیتے ہیں اس چیز کو. تو قرآن مجید میں اس کی مجاز کی بہت ساری اقسام استعمال ہوئی ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں مجاز کی. حقیقت تو واضح ہے نا، حقیقت کی 3 قسمیں. ایک حقیقت لغوی ہوتی ہے، ایک حقیقت عرفی ہوتی ہے، ایک حقیقت شرعی ہوتی ہے. یعنی حقیقت سے مراد ریئل میننگ، جو اس کے اصل معنی ہیں. ٹھیک ہے. لغوی حقیقت یعنی اہل لغت کے ہاں، اہل زبان کے ہاں یہ لفظ اس معنی کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے شعر کی مثال لی. عرفی حقیقت سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات ایک لفظ عرف میں ایک معنی کے لیے خاص ہو جاتا ہے. عرف میں ایک لفظ ایک معنی کے لیے خاص ہو جاتا ہے. جیسے گوشت کا لفظ ہے. اب ہمارے ہاں گوشت سے مراد بکری کا گوشت ہو سکتا ہے، مرغی کا گوشت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کٹے کا گوشت ہو سکتا ہے، لیکن مچھلی کا نہیں ہو سکتا. گوشت سے مراد کیا ہے؟ مچھلی اس میں نہیں ہے، شامل نہیں ہے، حالانکہ ہے وہ بھی گوشت. یہ اس کی عرفی میننگ ہے. عرف میں یہ لفظ اس معنی میں کیا ہو گیا؟ اسپیسیفک ہو گیا، خاص ہو گیا. اگر بیگم صاحبہ شوہر صاحب کو کہیں بازار سے گوشت لے آؤ تو وہ مچھلی کبھی نہیں اٹھا کے لائے گا. ہاں یہ ہے کہ کبھی مرغی کا لے آئے، کبھی بکرے کا لے آئے، مچھلی نہیں لائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف میں یہ لفظ جو ہے وہ جانور کے گوشت کے لیے. ہاں چھوٹا گوشت، وہ تو خیر تھوڑا آپ نے اس پہ سابقہ لاحقہ لگا دیا نا. تو تیسرا ہے شرعی حقیقت. شرعی حقیقت سے مراد ایک لفظ جو ہے شریعت میں ایک معنی کے لیے خاص ہے. جیسے صلاۃ کا لفظ کس معنی کے لیے؟
نماز کے لیے، 5 وقتہ نماز. زکوٰۃ کا لفظ ایک خاص پورا ہمارا جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کے لیے. تو حقیقت کبھی لغوی ہوتی ہے، کبھی عرفی ہوتی ہے، کبھی شرعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور مجاز کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. کسی نے 70+ بیان کی ہیں، کسی نے 30+ بیان کی ہیں، لیکن بہرحال چند ایک جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوئی. کل سے مراد جز ہو. کل سے مراد کیا ہو؟ جز. یعنی ہول سے مراد اس کا ایک پارٹ ہو. جیسے قرآن میں ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ لوگ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع کسے کہتے ہیں؟ انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں. اب یہ جو اصابع کا لفظ ہے، اصابع کا حقیقی معنی کیا ہے؟ انگلی. لیکن یہاں بھی مراد انگلی نہیں ہے، انگلی تو کان میں آتی نہیں ہے. یہاں سے مراد کیا ہے؟ انامل، پورے، انگلیوں کے پورے. یعنی انگلی بول کے مراد اس کا کیا ہے؟ ایک جز ہے. کل سے مراد اس کا جز ہے، کل نہیں ہے. جیسے قرآن میں ہے ایک اور جگہ پہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیصم، وہ روزہ رکھے. ہو اس کا، یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ شہر کی طرف. اور شہر میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں. یہ چیز ہمارے اوپر واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لغت سے؟ لغت سے بھی واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی ہے، لغت سے بھی واضح ہے. یہ تو ہم لغت کے اصول پڑھ رہے ہیں نا، لغت کے اصول ہے نا یہ. یعنی عربی لغت میں بھی یہ اصول استعمال ہوتے ہیں کہ کل سے مراد بعض اوقات جز ہوتا ہے. شہر سے مراد پورا مہینہ نہیں ہے، راتیں نکال کے آدھا مہینہ. آج کل جب وہ قیدیوں کو سزا ملتی ہے وہ بھی اسی طرح سے گنتے ہیں نا، دن رات کو 2 شمار کر لیتے ہیں. تو فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو تو وہ روزہ رکھے اس مہینے کا، پورے مہینے کا نہیں، مہینے کے دنوں کا. یعنی مہینے سے مراد مہینے میں سے اس کے دن، یعنی کل سے مراد اس کا ایک جز ہے. بعض اوقات جز سے مراد کل ہوتا ہے. یعنی جیسے قرآن میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں. یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کیا کہا گیا؟ اپنا چہرہ، وجہ ان کہتے ہیں چہرے کو، اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں مسجد حرام کی طرف. اب کسی کی پوری ڈائریکشن جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو، صرف وہ چہرہ ایسے پھیر لے تو یہ مراد ہے؟ یہ نہیں. چہرے سے مراد کیا ہے؟ اس کی پوری باڈی. یعنی جز سے مراد کیا ہے؟ کل. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے مراد کیا ہے؟ صرف رکوع کرنا ہے. رکوع سے کیا مراد ہے؟ نماز. نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. یعنی جز بول کے مراد کیا ہے؟ کل ہے. رکوع سے مراد نماز ہے. مسبب سے مراد سبب ہو. ینزل لکم، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے تمہارے لیے من السماء، آسمان سے، رزقاً، رزق. اللہ تعالیٰ رزق تو نہیں نازل کرتے، کھانا تو گندم بھی نہیں آسمان سے اترتی. کیا اترتا ہے؟ بارش. بارش سبب ہے، کاز ہے. ایفیکٹ کیا ہے؟ مسبب کیا ہے؟ رزق، جو اس سے پھل اور اناج پیدا ہو رہا ہے. تو ایفیکٹ سے مراد اس کی کاز لیے، رزق سے مراد مطر لیے، بارش لیے. کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، مراد کیا ہے؟
بارش جو رزق کا سبب ہے، یعنی مسبب سے مراد سبب ہے، ایفیکٹ سے مراد کاز ہے۔ اسی طرح سبب سے مراد مسبب ہو۔ ما کانوا یستطیعون السمع، اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کے بارے میں کہ وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے، حالانکہ سنتے تو تھے، سننے کی استطاعت رکھتے تھے۔ تو سننا سبب ہے، کس کا؟ ایکسیپٹنس کا، قبولیت کا، ایمان لانے کا۔ تو یہاں سبب سے مراد کیا ہے؟ مسبب۔ کاز سے مراد اس کا ایفیکٹ ہے، یعنی کس کی استطاعت نہیں رکھتے؟ ایمان لانے کی، قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بہت زیادہ گہری تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دو مثالیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اعتبار ما کان، ماضی کا حال میں اعتبار کرنا۔ ماضی کا حال میں اعتبار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو دے دو، أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کی جو یتیموں کا سرپرست ہے۔ تو سرپرست کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، یتیم بچے، تو ان بچوں کا جو مال ہے تمہارے پاس بطور امانت پڑا ہوا ہے وہ ان بچوں کے حوالے کر دو۔ لیکن بلوغت کے وقت وہ یتیم نہیں رہ جاتا، لیکن پھر بھی اس کو کیا کہا ہے؟ یتیم کہا ہے۔ کس لیے یتیم کہا ہے؟ کیونکہ وہ ماضی میں یتیم تھا۔ تو ماضی میں وہ کچھ تھا، اس کا اعتبار حال میں کیا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ جب مال دے رہے ہو اس وقت تو وہ بالغ ہو گیا، بلوغت کے بعد تو یتیم ہی نہیں رہ جاتی، ورنہ تو ہر آدمی یتیم ہے، 80 سال کے بابا جی بھی یتیم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جیسے ایک طلاق دے دی، اب ان کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے سے کیا سیپریشن ہو جاتی ہے، اب وہ دوبارہ آپس میں پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں، ایسے میں گھر والے کیا رکاوٹ بن جاتے ہیں، خاص طور پہ لڑکی کے گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ تم روکو ان کو، یعنی ان عورتوں کو مت روکو، یعنی جن کو ایک ڈائیورس ہو گئی اور عدت گزر گئی اور ان کی سیپریشن ہو گئی، تو ان کو مت روکو۔ کس بات سے؟ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے۔ شوہر سے تو نکاح نہیں ہوتا، اب جس سے وہ نکاح کر رہی ہے اس کا شوہر نہیں ہے، بلکہ اس کا کیا ہے؟ سابقہ شوہر ہے، یعنی ماضی میں اس کا شوہر تھا، اس لیے اب اس کو اس کا شوہر کہہ دیا۔ ماضی کا اعتبار حال میں کرنا۔ اعتبار ما یکون، یعنی حال میں مستقبل کا اعتبار کرنا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بات آتی ہے نا کہ ان سے جس نے خواب بیان کیا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ انی ارانی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آسر و خمرہ، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب نہیں نچوڑی جاتی، نچوڑے انگور جاتے ہیں۔ لیکن وہ انگور جو ہے وہ اپنے مستقبل کے اعتبار سے شراب تھے، تو اس لیے ان کا اعتبار کر لیا۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے نا وہ حفظ کے لیے آپ داخل کروائیں، ابھی اس نے 2-4 پارے کیے اور آپ کہیں جی حافظ صاحب ہے، ابھی وہ حافظ نہیں بنا، لیکن اس کے مستقبل کا آپ اعتبار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتبار۔ یہ مجازن اس کو آپ حافظ کہہ رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہ
ایک بچہ جو MBBS کے دوسرے سیمسٹر میں ہے اور آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کو مجازن کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر تو وہ بنے گا نا، مطلب 5 سال کے بعد ڈگری حاصل کرنے کے بعد. لیکن یہ مجاز کا استعمال کہنے کا مقصد یہ کہ ہر زبان میں ہے، اور قرآن نے بھی اس کا استعمال کیا، کثرت سے استعمال کیا، کہ ایک لفظ کو کبھی اس کے حقیقی معنی میں، ریئل میننگ میں، اور کبھی اس کے مجازی معنی میں. پھر مجازی آگے استعارہ، میٹافر پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیں نا قرآن میں ایک جگہ پہ ہے فرعون کے بارے میں کہ یذبح ابناءہم، فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا. فرعون تو نہیں ذبح کرتا تھا، کرتے تو اس کے کارندے تھے، لیکن چونکہ اس کے حکم پہ ہو رہا تھا اس لیے اس ذبح کی نسبت اس کی طرف کر دی. اس کو کہتے ہیں مجاز. یعنی ایک آدمی خود سے ایک کام کر رہا اور اس کی طرف آپ اس کی نسبت کریں گے تو وہ حقیقی نسبت ہوگی، لیکن اگر وہ خود سے وہ کام نہ کر رہا ہو لیکن اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، اس کے آرڈر پہ، اس کے حکم پہ، تو پھر اس کی طرف اس کام کی نسبت، اس ورب کی نسبت، فعل کی، وہ مجازی ہوگی. تو حقیقت اور مجاز، حقیقت سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ کو آپ اس کے وضعی معنوں میں استعمال کریں، اور مجاز سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ کو آپ اس کے جو معاشرے میں رائج معنی ہیں ان معنی میں استعمال کریں. وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. چاند کا لفظ ہے، چاند تو اجرام فلکی میں سے ہے نا، لیکن شاعروں نے اس کو اپنے محبوب کے لیے استعمال کر لیا. اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس کو مجاز کہتے ہیں. تو قرآن میں مجاز کا استعمال ہے کافی زیادہ. اگلی جو بحث ہے وہ ہے حقیقت و مجاز کے بعد ایجاز، یعنی اختصار. ایجاز کہتے ہیں اختصار کو، کسی چیز کو مختصر کرنا، اور اتناب، کسی چیز کو لمبا کرنا. قرآن مجید میں ایجاز کے بہت سارے جو ہے وہ اسالیب استعمال ہوئی، یعنی اختصار کے. تھوڑا کلام زیادہ معنی، اس کو ایجاز کہتے ہیں. تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کر جانا، یہ ایجاز ہے. جیسے قرآن مجید میں آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، جتنا بھی خیر ہے جتنا بھی شر ہے، سب جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا نا، 3 چیزوں سے منع کیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، منکر سے روکتا ہے اور ظلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور شر کو جمع کر دیے، یعنی کوئی بھی خیر ایسا نہیں ہے جو ان 3 کیٹیگریز میں نہ آتا ہو، اور کوئی بھی شر ایسا نہیں ہے جو ان 3 کیٹیگریز سے باہر ہو. تو یہ قرآن مجید کا گویا کہ اعجاز ہے. اب ویسے تو خیر اور شر، گڈ اینڈ ایول، اس کی آپ فہرستیں بنانا چاہیں تو وہ تو ہزاروں میں بن جائیں گی نا. نہیں، قرآن کی نہیں ہوئی. ابھی جو عربی کے اندر ابھی تغیرات ہو رہے ہیں، ہر زبان، جیسے ہماری اردو، اب دیکھیں اب تو یہ اردو نہیں رہ گئی، بلکہ اب تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انگریزی کی. اردو انگریزی ہے یہ بیسیکلی جو زبان ہم بولتے ہیں. عربی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، لیکن عربی میں پھر تقسیم ہو گئی. ایک وہ جسے ہم عربی معلیٰ کہتے ہیں، کلاسیکل عربک، وہ اسی طرح سے محفوظ ہے، اس کی علیحدہ سے گرامر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ماڈرن عربک ہے وہ علیحدہ سے پڑھائی جاتی ہے، کلاسیکل عربک علیحدہ سے پڑھائی جاتی ہے. مطلب اگر ہم ماسٹر کریں گے نا عربی میں تو علماء جو ہیں وہ ان کو زیادہ شدھ بدھ نہیں ہے ماڈرن عربک کی.
لیکن یہ ہے کہ کلاسیکل عربک میں وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگلش لٹریچر ہے وہ کلاسیکل اور جرنلزم جو ہے وہ آج کل کی زبان. آج کل کی زبان. تو اس لیے قرآن کی زبان محفوظ ہے، کیونکہ ہر دور میں ہر صدی میں کتابیں لکھی جاتی رہیں تفسیر پہ، حدیث پہ، وہ سب عربی میں ہے لٹریچر. تو انہی کو پڑھنے پڑھانے میں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، وہی ان کی زبان بن جاتی ہے. اور عام طور پہ جو ہے نا وہ یہ جو ماڈرن لینگویج ہے جسے ہم سلینگز وغیرہ کہتے ہیں، یہ تو سمجھ بھی نہیں آتی، علماء کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا بولی جا رہے ہیں. وہ تو انہوں نے حروف کو بھی بگاڑ دیا. جیسے عربی جو ہے وہ غین کو جو ہے وہ جیم بولتے ہیں، جمعہ کو گما کہتے ہیں، ہاں گاف بولتے ہیں، ہاں گاف بولتے ہیں، جیم کو گاف بولتے ہیں. تو ہاں اسی طرح سے اور بھی ہیں، اسی طرح 14-15 کے قریب ہیں ایکسنٹس ہیں عربی کے جو ماڈرن عربک ہے، اور ہر ایکسنٹ جو ہے دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. کلاسکس جو ہے نا وہ لنگوسٹکس میں آتا ہے، کلاسک وہی رہتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا شیکسپیئر تو شیکسپیئر رہے گا، بھلے آپ بعد میں جتنے مرضی پیدا کر لیں. تو وہاں پہ بھی شیکسپیئرز ہیں، عربک میں بھی ہیں، اور انہوں نے قرآن کی عربک استعمال کی. اصل میں کیا ہے کہ اس میں کسی بھی دور کے جو آپ کا ادبی یا پھر آپ کا جو انٹلیکچوئل لٹریچر ہوتا ہے اگر وہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو آئی تھنک لینگویج کو پرزرو کرتا ہے. مطلب اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 14th سینچری کی یعنی ایون اگر آپ کی بات کریں 14th سینچری CE میں ہمارے پاس لٹریچر ملتا ہے انگلش کا بھی. جیفری چوسر جیسے لوگ موجود ہیں جن کی لینگویج آج بھی پرزرو ہے، جن کے اسپیلنگس بھی الگ ہیں، جن کی گرامر بھی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. لیکن وہ 14th سینچری CE کے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ آپ سمجھ لیں کچھ نہ کچھ کام ہمیں مل جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کے لوگوں کا کام نہیں وہ نہیں ملتا انگلش والوں کا جو پرزرو نہیں. تو آئی تھنک چونکہ قرآن مجید ایک بہت انٹلیکچوئل ایک آپ سمجھ لیں اور ایک معجزاتی چیز تھی جس نے نہ صرف لینگویج کو پرزرو کیا بلکہ اس نے ایک میریکل کے طور پہ سامنے آیا. آئی تھنک یہ ایک بڑی نیچرل فینومینا ہے. ایسا ہی معلوم. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ ادیان ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری دین بھیجنا تھا. آخری دین جب بھیجنا تھا تو پچھلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنانا تھا کہ وہ مٹ جائیں، تاکہ ان کے فالوورز کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو ہمارا ہے تو ہمیں نئے کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اب یہ جو ریوائیو کر رہے ہیں نا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. ابھی جو ہاں اسرائیل میں جو ابھی انہوں نے اس کو کیا ہے بہت حد تک، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو تورات کی عبرانی تھی، یہ وہ نہیں ہے. دوسری جو اصطلاح ہے وہ ہے اتناب کی. اتناب مطلب کسی چیز کو لمبا کرنا، بعض اوقات بات کو لمبا کرنا اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور بعض اوقات بات کے اندر اختصار اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. تو یہ دونوں اسالیب ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں. جیسے قرآن میں لا تتخذوا الہین اثنین، نہ تم بناؤ الہین دو معبود. الہین کا مطلب بھی دو معبود، پھر اس کو دوبارہ کہہ دیا دو اثنین. وہ تاکید کیوں آ گئی؟ وہ تاکید اس لیے آئی کہ تاکہ شرک کی پرزور نفی ہو جائے، شرک کی نفی میں تاکید پیدا ہو جائے، اس کو ایمفیسائز کر دیا. تو قرآن میں عموماً تاکید کے جو اسالیب ہیں، بعض اوقات دو اسالیب استعمال ہوتے ہیں تاکید کے، تو وہ ایمفیسائز کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے انا، اور انا کے ساتھ بعض اوقات لام تاکید کا آتا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ لازماً رسولوں میں سے ہیں. حالانکہ اتنا کہنا بھی کافی تھا آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. تو اس طرح سے مختلف درجات ہیں تاکید کے.
جو قرآن نے استعمال کیے، اور مختلف الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے استعمال کیے، وہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو اتناب کا ایک بڑا مقصد کلام میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی بات کو لمبا کرنے کا ایک بڑا مقصد کلام میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنا۔ جی تھا، اس کو استعمال۔ یہ جتنے بھی اسالیب ہیں ہم نے پڑھے ہیں، ایجاز ہے، اتناب ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، یہ سب قرآن سے پہلے، میٹافر ہے، پھر تشبیہ ہے، سملی جسے کہتے ہیں، یہ سب قرآن سے پہلے استعمال ہوتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بھی کچھ ایسا، خود ہی ایسا ہے نا، جی جی، واقعی وہ زوردار چیز، ریپیٹیشن، یہ چیزیں آدمی پہ اپنا الگ امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اسی لیے تو ان کو کہا گیا نا کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا۔ واقعی زور کی بات کا ضرورت محسوس ہاں ایسے ہی ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کا مخاطب بیسیکلی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر اسے کہتا ہوں کہ جی زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ ایک انفارمیشن ہے جو میں اسے پاس کر رہا ہوں، اسے بتا رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اس کے ذہن میں شک ہے زید کے بارے میں کہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، تو پھر میں کہوں گا ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ یعنی اگر میرا مخاطب، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات کے حوالے سے پہلے سے یہ ڈاؤٹ فل ہے، تو پھر میں تاکید کے لیے انّا استعمال کروں گا۔ اور اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ شک میں نہیں ہے، صرف یہ انکاری ہے، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ اس کو نہیں مانتا، تو پھر میں انّا بھی استعمال کروں گا اور ساتھ میں لام تاکید بھی، ان زیدن لقائم۔ تو یہ تاکید کے اسالیب بھی بیسیکلی مخاطب کی نفسیات کے اعتبار سے تھے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔